السلام علیکم، اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اردو کہانی سے آپ کو ایک انتہائی دلچسپ کہانی سنائی جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب متحدہ ہندوستان پر انگریز حکمرانی کر رہے تھے۔ بابر خان ایک گاؤں کا رہنے والا معمولی پڑھا لکھا شخص تھا۔ اس کے باوجود وہ نہایت ہی ذہین اور شاطر قسم کا انسان تھا۔ اس نے وقت اور حالات کے پیش نظر انگریزوں کی نہ صرف غلامی کی بلکہ ان کا وفادار بن گیا، انگریزوں کے ہر قدم کی حمایت کی۔ اس نمک خوری کے بدلے میں اسے انگریزوں نے کئی ایکڑ زمین اور اس میں شامل 5 گاؤں بھی تھے اس کے حوالے کر دیے جو اب اس کی ملکیت تھے۔ وہ اب بابر خان نہیں بلکہ سردار بابر خان کہلانے لگا۔ اس کے علاقے میں اس کا بڑا رعب تھا۔ جب ملک تقسیم ہوا اور ہندوستان 2 حصوں میں بٹ گیا تو سردار بابر خان کے گاؤں پاکستان میں شامل ہو گئے۔ اب وہ دوسروں سے بھی اندھی فرما برداری کی توقع رکھنے لگا۔ وہ کسی طرح بھی ہندوستانی مہاراجوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اب اس کے دماغ میں فرما برداری کے ساتھ ساتھ انگریزوں کے واضح کردہ سزا کے طریقے، علاقے کے ہر گھر کی جان مال اور عزت پر فرما روائی، وہی سیاست اور وہی ظالمانہ چالیں، گویا وہ 5 گاؤں کا مالک بن کر خدا بن بیٹھا تھا۔ اس کے مزاروں کی تعداد دوسرے زمینداروں سے بہت زیادہ تھی۔ وہ اپنے مزاروں سے کوئی رعایت نہ کرتا۔ اس نے ان سب کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے 5 گاؤں میں اس لیے اسکول نہ بننے دیا کہ کہیں مزارے کا بیٹا تعلیم حاصل کر کے اس کے مد مقابل نہ آ جائے، جبکہ اس کا بیٹا ایک دور دراز کے گاؤں کے اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ وہ ایک سرکاری اسکول تھا جو کہ اس کے گاؤں سے 8 میل کے فاصلے پر تھا اور یہ سردار بابر خان کے علاقے سے باہر تھا۔ بابر خان کا بیٹا روزانہ بگھی پر سوار ہو کر اسکول جاتا، اسے اسکول سے واپس لاتی۔ بابر خان کے علاوہ ایک لڑکا ناصر علی اسکول میں پڑھتا تھا۔ ناصر علی ایک مزارے کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ فاصل علی نے سردار بابر خان کی بڑی منت سماجت کر کے ناصر علی کے لیے اسکول جانے کی اجازت لی تھی۔ ناصر کی ماں اس علاقے کی نہ تھی بلکہ وہ کسی اور علاقے سے بیاہ کر آئی تھی۔ وہ پڑھنے لکھنے کی کچھ سدھ بدھ رکھتی تھی، اسی وجہ سے ناصر کو آگے پڑھانا چاہتی تھی۔ وہ ذہین بھی بہت تھا۔ اسی شوق اور ذہانت نے اس کے لیے ترقی کی صورت پیدا کر دی۔ وہ اپنی جماعت کا ذہین ترین طالب علم تھا، ہر امتحان میں پوزیشن لیتا۔ ان دنوں وہ 10ویں میں پڑھ رہا تھا۔ اس کا کلاس فیلو بابر خان کا بیٹا جنید خان تھا، لیکن وہ لائق نہ تھا اور اس درجے کا طالب علم تھا۔ ہر سال مشکل سے پاس ہو کر اگلی کلاس میں جاتا تھا۔ ایک ہی گاؤں اور ایک ہی کلاس میں ہونے کی وجہ سے ان دونوں میں دوستی کا آغاز بھی ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی بگھی پر اسکول سوار ہو کر آتا، جبکہ ناصر 2 طرفہ فاصلہ پیدل طے کر کے آتا۔ فاصلہ تو لمبا تھا مگر ناصر کو اس کا فائدہ یہ تھا کہ آتے جاتے کتاب اس کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ کچھ نہ کچھ پڑھائی کر لیتا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا وہ ایک دوسرے کے گہرے دوست بن گئے، کیونکہ ناصر پڑھائی کے سلسلے میں اس کی مدد کرنے لگا تھا۔ یوں وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ اتنی گہری دوستی ہونے کے باوجود جنید خان کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ بارش یا چنچلاتی دھوپ میں ناصر کو اپنی بگھی میں سوار ہونے کا کہہ سکے، اس لیے کہ اس کے باپ کا یہ حکم تھا کہ مزارے کا بیٹا سردار کے بیٹے کے برابر نہیں بیٹھ سکتا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اسکول میں کلاس میں وہ سارا دن اکٹھے بیٹھتے ہیں اور اکٹھے ہی کھاتے پیتے ہیں۔ بابر خان کے حکم کے بعد یہ ممکن ہی نہ رہا کہ وہ اسے اپنی بگھی میں بٹھاتا، اسے کبھی حویلی میں بلواتا یا خود اس کے گھر جاتا، گویا ان کی دوستی صرف اسکول تک محدود تھی۔ بابر خان کے خوف سے وہ کبھی کہیں اور ملتے بھی نہیں تھے۔ شازیہ بابر خان کی ایک قابل اعتماد ملازمہ تھی۔ اسے حویلی کے ہر فرد کا اعتماد حاصل تھا۔ وہ خوش صورت بھی تھی۔ حویلی میں پہلے اس کی ماں کام کرتی تھی، اس کے بوڑھے ہو جانے کے بعد شازیہ حویلی میں کام کرتی تھی۔ ناصر علی شازیہ کو پسند کرتا تھا
مگر یہ بات اس نے جنید خان کو نہ بتائی تھی، ورنہ اس کے علاوہ ہر بات میں ایک دوسرے کے مکمل رازدار تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ ایک دوسرے کو بتاتے۔ جنید خان نے حویلی کے اندر کی ہر بات بھی ناصر کو بتا رکھی تھی، کیونکہ وہ عادات و اخلاق میں اپنے باپ کے بالکل ہی الٹ تھا، اس لیے کہ اس کی تربیت اس کی ماں مومنہ بیگم نے کی تھی، اور وہ بھی بڑی ہی احتیاط، لگن اور محبت سے۔ وہ چاہتی تھیں ان کا بیٹا اپنے باپ سے بالکل مختلف ہو۔ مومنہ بیگم پڑھی لکھی تھیں، نماز، روزہ اور دیگر دینی احکامات کی پابندی عملاً کرتیں۔ اس کے ساتھ وہ نیک فطرت، اعلیٰ کردار، خدا ترس اور ایک رحم دل خاتون تھیں، لیکن ان کی بدقسمتی ان کی شادی بابر خان جیسے شخص کے ساتھ ہو گئی۔ ان کے گمراہ اور ظالم شوہر نے ان کی زندگی کو کچھ اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ وہ گھر میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مستحق لوگوں کی مدد نہ کر سکتیں۔ وہ غریب اور نادار لوگوں کے کام آنا چاہتی تھیں، ان کے دکھ درد بانٹنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ ان کی نیک فطرت سے دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا، کیونکہ وہ بے اختیار تھیں۔ بابر خان نے مومنہ بیگم کی قدر نہیں کی۔ جنید خان کے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، کیونکہ بابر نے ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دیا۔ وہ 5 گاؤں کا مالک جو تھا، اسے جو صنف ناسک پسند آ جاتی اسے وہ دبوچ ڈالتا۔ شوہر کی بیرا روی اور دیدہ دلیری، اس پر یہ ان کا حکم جمانا بعض دفعہ مومنہ بیگم کا خون کھولنے لگتا۔ اس حالت میں انہیں شوہر کی کسی نئی گھنونی حرکت کا پتہ چلتا تو وہ رونے دھونے کے علاوہ کچھ نہ کر سکتیں۔ اکثر آہوں کے درمیان ان کے منہ سے بے اختیار نکل جاتا، اے خدایا، میرے اس سہاگ سے رنڈاپا اچھا اور ایسے رنڈاپے سے موت اچھی۔ اب مومنہ بیگم کا زیادہ تر وقت مصلے پر ہی گزرتا۔ نماز کا وقت ہوتا یا نہ ہوتا وہ سجدے میں ہی رہتیں اور اپنے لیے دعائیں مانگتی تھیں، اور اپنے بیٹے کے لیے کہ وہ باپ پر نہ جائے، جو کہ اب 16 سال کا ہو چکا تھا، اور وہ مطمئن تھیں کیونکہ بیٹا ان کا اچھی راہوں پر چل رہا تھا۔ باپ کے اعتبار سے اس کی کوئی بات نہ ملتی، مگر اس کا دل اپنی ماں کے لیے کڑتا تھا، چونکہ اب وہ اچھے اور برے کی تمیز جان گیا تھا۔ اسے علم تھا اس کا باپ ایک عیاش شخص ہے اور اس کی ماں کو نظر انداز کر رہا ہے، مگر وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا، کیونکہ اسے باپ کا ادب ہر حال میں کرنا تھا۔ بابر خان کے بعض دوسرے بڑے ذمہ داروں کی طرح بازاری عورتوں سے بھی راہ و رسم تھے۔ وہ اپنے مزاروں کی ہر جوان اور خوبصورت بہو بیٹی پر اپنا حق سمجھتے تھے اور اس کی مطلب برداری کے لیے اپنے مخصوص طریقے استعمال کرتے۔ اسے جو بھی لڑکی پسند آ جاتی وہ اس کو حاصل کرنے کی ذمہ داری اپنے ایک مخصوص شخص کو لگا دیتا۔ ایسے شخص کو آپ جلاد کہیں یا دلال کہیں برابر ہے، کیونکہ مرضی سے یا بغیر مرضی کے وہ ان لوگوں کو بلا ہی لیتا تھا۔ ہندوستان کی تقسیم سے قبل ہر جگہ مخلوط آبادی تھی، اس لیے مہاراجہ کی زد میں نہ صرف ہندو اور سکھ بلکہ مسلمان لڑکیاں بھی آ جاتیں۔ مہاراجہ کے ان خاص کارندوں میں سے ایک کارندہ کسی وجہ سے ناراض ہو کر بابر خان کے پاس آ گیا تھا۔ اس دلال نے بابر کے دیہاتیوں میں سے اپنے جیسے ہی کارندے چن کر اب وہ تینوں ان 5 دیہاتوں میں سردار بابر کے لیے کام کرتے۔ بابر خان انہیں معقول معاوضہ ادا کر دیتا، کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق کام کر رہے تھے، بلکہ اب تو ان کا دائرہ 5 دیہاتوں سے بھی آگے تک پھیل گیا تھا۔ تینوں دلالوں نے آگے اپنی سہولت کے لیے ہر طرف معمولی معاوضے پر ایک کٹنی مقرر کر رکھی تھی جو انہیں اہم معلومات پہنچاتی۔ ایسی عورتیں عموماً کمی نسل سے تعلق رکھتی تھیں، اس لیے ان کا لوگوں کے گھروں میں آسانی سے آنا جانا لگا رہتا اور وہ ہر گھرانے کے اندر کی معلومات حاصل کر لیتی۔ طریقہ کار یہ تھا کہ علاقے میں جب کوئی خوبصورت لڑکی جوان ہوتی تو کٹنی اس کی اطلاع دلال کو دے دیتی۔ دلال بڑی احتیاط سے لڑکی کے ساتھ رابطہ قائم کرتا اور اس کے باپ کو بتاتا کہ اگر سردار بابر اس پر مہربان ہو جائے تو اسے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ادھر کٹنی لڑکی کی ماں سے راہ و رسم پیدا کر کے اس کے سامنے سردار بابر خان کی مہربانیوں کے گن گاتی۔ پھر دلال اور کٹنی، جن میں بظاہر کوئی تعلق نہ ہوتا، اپنے اپنے انداز اور رنگ میں اس کنبے کی کمزوریوں کا خوب استحصال کرتے۔
فاقہ کشی تک پہنچی ہوئی غربت، احساس کمتری، بے بسی اور جہالت نے تمام مزارین کو غیر معمولی حد تک سردار بابر کا بے دام غلام بنا رکھا تھا۔ کسی کنبے میں یہ یارہ نہ تھا کہ وہ سردار بابر کو ناراض کر سکے۔ پھر بھی آبرو آخر آبرو ہوتی ہے۔ عام طور پر لڑکی کا باپ اپنی عزت بیچنے پر آمادہ نہیں ہوتا، مگر ماں کی پوزیشن مختلف ہوتی۔ گھر کی تمام غربت، مجبوریوں کا دباؤ براہ راست اس پر ہوتا، اس لیے وہ کٹنی کے ذریعے عمل میں لائے ہوئے دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈال کر مجبور ہو جاتی۔ اور پھر سردار بابر خان کی سیج پر ایک تازہ پھول آ گرتا، جو اس کے بستر پر صرف ایک شب ہی رہتا۔ دوسروں کو اس کی خبر ہونا ایک طرف، لڑکی کے باپ تک کو نہ پتہ لگتا کہ اس کی آبرو نیلام ہو گئی۔ اگر کسی لڑکی کے سلسلے میں اس کے والدین ہیر پھیر کرتے تو سردار انتقامی کارروائی سے بھی باز نہ آتا۔ عورت پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ، مرد کی نفسیات کو خوب سمجھتی ہے، اس کی چھٹی حس اسے سب کچھ بتا دیتی ہے۔ سردار بابر خان کی بیوی مومنہ بیگم ایک اچھے اور عزت دار گھرانے کی نور چشم تھی۔ اس کا میکہ اچھا خاصا اثر رسوخ والا تھا، چاہتی تو طلاق لے سکتی تھی یا اسے بدنام کرتی، حویلی کے اندر ہونے والی ہر واردات پر واویلا مچاتی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا اور معاملہ خدا پر چھوڑ دیا۔ وہ سردار کے کرتوتوں کو جانتی، مگر یوں ظاہر کرتی کہ اسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ اسی وجہ سے سردار کا خوف ختم ہو گیا، مگر پھر بھی وہ ہر قدم احتیاط سے اٹھاتا۔ مومنہ بیگم اپنے بیٹے سے باپ کی ہر بات چھپاتی تاکہ اس پر اس کے کرتوتوں کا اثر نہ پڑے۔ بظاہر میاں بیوی یہی سمجھتے کہ وہ بچہ ہے، کسی بات کا علم اور اثر نہ ہوگا، مگر جنید خان حویلی کی نوکرانی شازیہ جہاں بابر خان کی رازدار تھی، وہیں جنید خان اور مومنہ بیگم کی رازدار بھی تھی، اور ایک ٹکٹ میں 3 شو دیکھ رہی تھی۔ اپنے گاؤں میں سردار کی دوستی صرف 2 لوگوں سے تھی، ان میں ایک تو علی زمان تھا جو اپنے آپ کو حکیم کہتا تھا۔ اس کی حکمت خوب چلتی تھی کیونکہ وہ مردانہ امراض کے نسخے خوب بناتا تھا۔ سردار کا دوسرا دوست ایک پیر تھا جس کا نام علی شاہ تھا، اس کی پیری مریدی کا بھی ایک خاص سلسلہ تھا۔ یہ دونوں سردار کے جگری دوست اور ہم پیالہ تھے، وہ دونوں اس کے کار خاص میں مدد کرتے۔ ایک دن جب اسکول میں چھٹی ہوئی اور جنید خان حسب معمول اپنی بگی میں سوار ہونے لگا تو بارش شروع ہو گئی، اور بگی تھوڑا سا آگے نکلی تو راستے میں جنید خان کو ناصر نظر آ گیا۔ اس نے اس روز کسی کی پرواہ نہ کی، ناصر کو زبردستی بگی میں بٹھا لیا۔ راستے میں ناصر نے جنید سے پوچھا، کہو تمہاری امی کے کیا حال ہیں؟ بہت ہی برا حال ہے، ان کی صحت تو دن بدن گرتی جا رہی ہے، میں انہیں کوئی تسلی بھی نہیں دے سکتا۔ ایک اس وجہ سے کہ میری ماں کا خیال ہے کہ مجھے میرے باپ کے کرتوتوں کا علم نہیں، دوسرا یہ کہ اگر میں اس حجاب کو دور کر بھی دوں تو جو میرے اور میری امی کے درمیان اس صورت میں حائل ہے تو اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا، اس لیے کہ خود ان کا حکم ہے کہ میں باپ کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کہوں جو گستاخی کہلائے۔ میرے باپ کی عمر 50 سال ہوگی، مگر اس کے دم خم میں فرق نہیں آیا۔ جنید خان، تم میرے جگری دوست ہو، اسی وجہ سے تمہاری ماں سے ہمدردی ہے، اگر میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں تو ضرور بتانا۔ ارے جب میں خود کچھ نہیں کر سکتا تو تمہاری کیا بساط ہے کہ تم کچھ کر سکو، ہم سبھی مجبور ہیں، جنید نے کہا۔ تو ناصر بولا، تم نے ٹھیک کہا یار، یہ تو بتاؤ کہ حکیم اور علی شاہ کی تمہارے باپ سے اتنی گاڑی کیوں چھنتی ہے؟ جنید کو ان کا نام سن کر ہی غصہ آ گیا، وہ دونوں ذلیل، بے غیرت اور خبیث آدمی ہیں۔ جنید خان نے غصے اور نفرت سے کہا، حکیم میرے باپ کو خمیرے کھلاتا ہے اور علی شاہ میرے باپ کو اطلاعات دینے کا انچارج ہے۔ میرے باپ سے ان لوگوں کا میری پیدائش سے پہلے کا تعلق ہے، میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا اگر یہ بتاؤ تم اپنے باپ کی جگہ ہو تو کیا کرو گے؟ ناصر نے بغیر ملامت سے پوچھا۔ میں اپنی ماں کا سینہ ٹھنڈا کروں گا، ان دلالوں، کٹنوں، حکیم اور پیر جو سب دیہات میں اپنی بربریت جمائے ہوئے ہیں، ان کو گاؤں سے نکال دوں گا، کسی لڑکی کو برباد نہیں ہونے دوں گا۔ ہر لڑکی کسی کی بہن ہوتی ہے یار، میرے باپ نے تو سارے گاؤں میں گند ڈال رکھا ہے، مجھے اس پر غصہ بھی آتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے، شرمندگی الگ ہے۔ میرے باپ نے جو فرق قائم کر رکھا ہے وہ مصنوعی ہے،
اسے تو میری اور تمہاری دوستی بھی اچھی نہیں لگتی۔ تم فکر نہ کرنا، میں اس دوستی پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ خیر تھوڑی ہی دیر کے بعد بکی اپنی منزل پر پہنچ گئی اور منزل پر پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے ناصر بکی سے اتر گیا۔ برسات کا موسم کئی برسوں سے تقسیم ہند سے قبل بھی ہندوستان میں اہمیت کا حامل رہا ہے۔ مصنف اور شاعر حضرات کا یہ ایک مخصوص موضوع رہا، اس پر ڈھیروں شاعری بھی کی گئی اور اب بھی کی جاتی ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے دیہاتوں میں برسات کے موسم کا خصوصی طور پر انتظام اور اہتمام کیا جاتا ہے۔ زمانہ ترقی کر گیا ہے، ہر چیز بدل گئی ہے، مگر اب بھی بعض دیہاتوں میں اس میں دلچسپی لی جاتی ہے۔ سردار بابر خان کے پانچوں دیہاتوں اور ارد گرد کے دوسرے دیہاتوں کی عورتوں کے لیے موسم برسات ایک لحاظ سے خاص دلچسپی کا حامل ہوتا تھا۔ وہ کئی مہینے پہلے ہی اس موسم کا انتظار کرنے لگ جاتی۔ ان دنوں میں ایک مخصوص تہوار منایا جاتا تھا کیونکہ یہ گاؤں کا رواج تھا۔ ایک تقریب منعقد کی جاتی جس کا نام انہوں نے پیلو رکھا ہوا تھا۔ برسات کے موسم میں عورتیں اس تقریب کا شدت سے انتظار کرتی تھیں۔ اگر کسی جمعرات والے دن دوپہر تک بارش ہوتی اور دوپہر کے بعد موسم کھل جاتا اور بارش تھم جاتی، مگر بادل یوں ہی گھرے رہتے، تو 3-4 بجے شام کے قریب ہر گاؤں کی لڑکیاں اور عورتیں اپنی اپنی زمینوں کے کھلے کھیتوں اور میدانوں میں نکل جاتیں اور خوب تفریح مناتیں۔ اس روز وہ اپنے قیمتی اور بہترین کپڑے پہنتیں۔ جس کسی کے کھیت میں تناور درخت ہوتا وہاں پر جھولا ڈال لیا کرتا۔ عموماً لڑکیاں اور عورتیں اپنی عمر کے لحاظ سے ٹکڑوں میں بٹ جاتیں جن کے درمیان 3-3 4-4 گز کا فاصلہ ہوتا۔ وہ اپنے اپنے رنگ مزاج اور عمر کے مطابق گیت گاتیں، گانے گائے جاتے، لوگ گیتوں کی تانیں اتارتے، نقلیں اتاری جاتیں، دھمال پڑتی، کہکہوں کا طوفان امڑتا، چھیڑ چھاڑ ہوتی، بھپتیاں کسی جاتیں، نت نئی شرارتیں رنگ جماتیں۔ اس وقت رکھ رکھاؤ تو ایک طرف، کسی کو اپنے دوپٹے تک کا ہوش نہ ہوتا۔ پیلوں کی تقریب صرف جمعرات کے دن بعد از دوپہر کے وقت کے لیے مخصوص تھی۔ اب یہ ان عورتوں کی قسمت کہ ساون اور بھادوں کے 2 مہینوں میں اس قسم کی کتنی جمعراتیں آتیں۔ جس دن موسم برسات میں ایسی 5 جمعراتیں آ جاتیں اسے بڑا ہی مبارک سال شمار کیا جاتا۔ عرصہ دراز تک اس کا حوالہ دیا جاتا۔ پیلوں والے دن گاؤں کی کوئی عورت اور کوئی لڑکی گھر پر نہ رہتی۔ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو اور اس وجہ سے تقریب میں حصہ لینے کے قابل نہ ہو تو اسے چارپائی سمیت اٹھا کر وہاں لے جایا جاتا تاکہ وہ پیلوں کا نظارہ دیکھتی رہے۔ اس دن سارے مرد گھر پر ہی رہتے، کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوتی۔ وہ بھی اس معاملے میں عورتوں کا احترام کرتے۔ عورتوں کی یہ تقریب اور دھما چوکڑی دن غروب ہونے کے بعد اس وقت تک جاری رہتی جب تک آنکھوں کو کچھ دکھائی نہ دیتا۔ عورتوں کی سرگرمیاں خاصی رات گئے تک جاری رہتی جب تک گھر آنا ممکن نہ رہتا اور وہ رات کا کھانا بنا لیتی۔ اس صورت میں ہر عورت جلدی سے پانی میں گڑ گھول کر اس میں آٹا ڈالتی تو پتلی سی لئی تیار ہو جاتی جسے وہ توے پر گھی کا چھینٹا دے کر پکا دیتی اور اس طرح پوڑے بن جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود مردوں کی یہ دلی خواہش ہوتی کہ عورتوں کو گھر آنے میں دیر ہو جائے تاکہ رات کا کھانا پوڑوں پر ہی مشتمل ہو۔ پوڑے اس موسم کی ایک خاص سوغات تھے۔ پیلوں کے اگلے دن یعنی جمعے کو کنواری لڑکیاں اپنے باپ بھائیوں کو دوپہر کا کھانا کھیتوں میں پہنچا کر بارش کی وجہ سے جو کہ مجبوراً گھر ہوتے تو انہیں گھر میں کھانا کھلا کر مل جاتی اور اپنے اپنے چرخے پر روٹی سے سود کاٹتیں اور ساتھ گانے بھی گاتیں۔ گداز بازو حرکت میں آتے تو چرخے کی گھوں گھوں ایک دل آویز ترنم پیدا کرتی، جذبات میں ہیجان برپا ہو جاتا۔ کوئی لڑکی اگر ترنم میں آ کر کوئی پرسوز گیت چھیڑ دیتی، وہ گانا اس کی مادری زبان میں ہوتا اور عام طور پر لوک گیت کی حیثیت رکھتا۔ اس گانے میں زیادہ تر فراق کے اس ابتدائی لمحے کا درد انگیز ذکر ہوتا جب شادی پر جوان لڑکی اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور اکثر اکٹھی کھیلی ہوئی ہمراہ سہیلیوں سے جدا ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ رخصت کر دی جاتی ہے، جسے اس نے مشرقی روایات کی مجبوری سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا
اور اب وہ ناآشنا شخص اس کے شوہر کی حیثیت سے اس کی زندگی کا مالک بن بیٹھتا ہے۔ لڑکی کی سانسوں میں جوانی کا بے پناہ گداز، آواز میں انتہائی درد اور دھن کا بے تحاشا درد، اس میں ڈوبا ہوا فراق کا مضمون، شادی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے گیت کا ایک ایک دل نشین لفظ تحلیل ہو کر شعریت بن جاتا ہے۔ جوانی سے مست دوشیزہ جب نرم و نازک انگلیوں کی پوروں میں روئی کی پونی دبائے، جب سود کے پیدا ہوتے ہوئے تار کو لیے اپنے بازو بلند سے بلند تر کرتی اور اس کے سر کی ہلکی ہلکی جنبش ماحول کو سحر زدہ بنا دیتی، پھر دوسری لڑکی اسی لے میں کوئی نیا گیت چھیڑ دیتی، اس کے بعد تیسری اور پھر چوتھی۔ یہ سلسلہ ایک دفعہ پھر شروع ہو جاتا تو شام تک جاری رہتا۔ 2 دن گاؤں کی عورتوں کے لیے یادگار دن ہوتے اور ان کی گونج پورے 1 سال تک سنائی دیتی۔ مومنہ بیگم اپنے شوہر بابر خان کے ٹھونسے ہوئے انداز زندگی کے احترام میں دیہات کی کسی عورت سے نہ ملتی، کسی دوسرے کے گھر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا، اور اس کی آبرو بھی اسی میں تھی کہ وہ الگ تھلگ ہی رہے۔ مگر ہاں، پیلوں کی تقریب ایک جدا معاملہ تھا۔ بے شمار نسلوں کی پروردہ اس روایت کے سامنے بابر خان کی آمریت بھی بے بس تھی۔ وہ مومنہ بیگم کو اس تقریب میں شرکت سے نہ روک سکا۔ صرف پیلوں ہی وہ موقع ہوتا جب مومنہ بیگم اپنے رہائشی گاؤں کی عورتوں سے ملتی، جو کم از کم واقف یا پھر ناواقف ہوتی۔ اس تقریب میں مومنہ بیگم شروع سے آخر تک موجود رہتیں، لیکن صرف تماشائی کی حیثیت سے، جبکہ حویلی کی وفادار ملازمہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی۔ جنید خان اپنے باپ کی وجاہت کی وجہ سے اپنا فرصت کا وقت حویلی میں ہی گزارتا، وہ بھی کم ہی باہر آتا جاتا۔ اس کے برعکس ناصر کو جب بھی موقع میسر آتا، گاؤں کی معاشرتی فلاح کے کاموں میں بھرپور حصہ لیتا۔ اس نے جنید خان کو بھی رفاہی کاموں کی طرف راغب کرنے کی بہت کوشش کی، مگر جنید خان کو ان کاموں سے دلچسپی نہ تھی۔ اسے ہر وقت ماں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا غم کھاتا رہتا۔ اپنے باپ سے نفرت سی ہو گئی تھی، مگر بے بس تھا، کچھ کر جو نہیں سکتا تھا۔ ناصر علی کو اس کی بے بسی کا احساس تھا، مگر اس سلسلے میں وہ بھی اس کی کوئی مدد نہ کر سکتا۔ اتوار کا دن تھا کہ ضلع کے صدر مقام سے ایک اہلکار گاؤں آیا۔ اس کو ناصر علی نے درخواست دے کر بلایا تھا کہ سردار بابر خان کے دیہاتوں میں آوارہ کتوں کی بھرمار ہو گئی ہے اور کچھ باولے کتوں نے لوگوں کو کاٹنا بھی شروع کر دیا ہے، اس لیے ان کو مارنے کا بندوبست کیا جائے۔ ناصر علی کی درخواست میں کچھ حقیقت تھی، اس لیے ضلع کونسل نے ان کتوں کو مارنے کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے اس اہلکار کو اسی سلسلے میں بھیجا تھا۔ وہ اپنے ساتھ کتوں کو مارنے کے لیے خصوصی مقدار میں زہر لایا تھا۔ اس نے گاؤں کے چوکیدار کو اپنے ساتھ لیا اور پھر گلیوں میں کتوں کو تلاش کرنے لگے۔ ناصر علی بھی ان کے ساتھ تھا، کیونکہ درخواست تو اسی نے دی تھی۔ وہ اہلکار سب سے پہلے ناصر ہی سے ملا۔ باقی بچے ہوئے زہر کا تھیلا اہلکار نے ناظم الدین کے ہاتھوں میں تھما دیا، جسے وہ اٹھائے کتا پارٹی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس دن 5 دیہاتوں میں تقریباً سبھی کتے ہلاک کر دیے گئے۔ یوں گاؤں میں کتوں کے حوالے سے ایک طرف سے امن ہو گیا۔ اسی برس جولائی کے مہینے کی آخری تاریخ میں برسات کی پہلی بارش ہوئی۔ بارش بھی ایسی کہ ہر طرف جل تھل آ گیا۔ اس بارش نے موسم گرما کی کمر توڑ ڈالی۔ پانی بھرے کھیتوں میں مینڈک ٹرا رہے تھے۔ مینڈوں میں چھپ کر جھینگروں نے بھی اپنا راگ شروع کر رکھا تھا۔ پرندے درختوں پر ایک دوسرے سے چہلیں کر رہے تھے۔ صبح سے ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی، اس لیے ناصر علی اس روز اسکول نہیں جا سکا۔ ہاں، جنید خان باقاعدہ اپنی بھگی میں سوار ہو کر اسکول پہنچ گیا تھا، کیونکہ اسے سہولت جو میسر تھی اس سے آج وہ محروم تھا، لیکن گھر پر رہ کر وہ خوش نہ تھا۔ اس لیے صبح سے لے کر دوپہر تک اس کی اپنی بہن زینب سے 2 بار لڑائی ہو چکی تھی۔ زینب جو کہ اس سے 2 سال بڑی تھی، لیکن قد کاٹ میں وہ ناصر سے بہت بڑی لگتی تھی، پھر بھی وہ ایک دوسرے سے لڑے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ جتنا وہ آپس میں لڑتے تھے اتنا ہی آپس میں پیار بھی کرتے۔ زینب اور ناصر دن میں 1-2 دفعہ ضرور ایک دوسرے سے 2 ہاتھ کر لیتے،
پھر یوں ہوتا کہ پیار سے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر جھولنے لگتے۔ جب ان کی لڑائی ہوتی تو کھاٹے میں ناصر علی ہی رہتا۔ آج بھی وہ بہن کے ہاتھوں 2 دفعہ پٹ گیا تھا۔ دوسری ماؤں کی طرح زینب کی ماں نے بھی اپنی بیٹی کے لیے اس وقت سے جہیز بنانا شروع کر دیا تھا جب وہ ابھی صرف 8 سال کی تھی۔ اس وقت وہ زینب کے لیے 15-16 جوڑے کپڑوں کے تیار کر چکی تھی، جن کی سلائی بھی کرا لی گئی تھی۔ ایک معمولی مظاہرے کی اوقات ہی کیا، پھر بھی زینب کی ماں نے جیسا بھی ہوا بیٹی کی شادی کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کر لی۔ اب وہ بھی بھرپور جوان ہو چکی تھی، بس اس کی بیٹی کے رشتہ ملنے کی دیر تھی اور پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہو جاتا۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ ناصر کا باپ مغرب کی نماز ادا کر کے گھر لوٹا تو کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس وقت تقریباً ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ناصر کی ماں نے دالان میں دیا جلا دیا تھا، جبکہ زینب مرغیوں کو ڈربے میں بند کرنے میں مصروف تھی۔ ناصر ابھی ابھی باہر سے آیا تھا۔ وہ اس وقت دوسرے کمرے میں اپنی کتاب لینے گیا تھا تاکہ دیے کی روشنی میں پڑھائی کر سکے۔ اسے اندر داخل ہوتے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ یکایک اس نے اپنے باپ کو اپنی ماں سے یہ کہتے سنا، زینب مر گئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ بیوی نے گھبرا کر پوچھا، کیوں؟ کیا ہوا؟ خیر تو ہے نا؟ ناصر کا باپ بولا، مجھے وہی کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے جس کا ذکر میں نے تم سے کبھی نہ کیا۔ مجھے یقین ہے تمہارا دل بھی مجھ سے خائف رہا ہوگا۔ تم نے اپنے خوف کا اظہار میرے سامنے کرنا مناسب نہ سمجھا ہوگا۔ آج میں نے ایک دلال کو اپنے دروازے کے سامنے سے 2 بار گزرتے دیکھا ہے۔ ہماری گلی میں زینب کے علاوہ کوئی دوسری جوان لڑکی موجود نہیں ہے۔ یہ بات سن کر ناصر کی ماں پر بجلی گری اور گلوگیر آواز میں وہ صرف اتنا کہہ سکی، ہائے میرے اللہ، اب کیا ہوگا؟ وہ لڑکھڑا سی گئی۔ ناصر کے باپ نے آگے بڑھ کر فوراً اسے تھام نہ لیا ہوتا تو وہ وہیں ڈھیر ہو جاتی۔ وہ بے ہوش تو نہ ہوئی لیکن اس کی طاقت جواب دے گئی۔ وہ مٹی کا ڈھیر بن کر رہ گئی۔ اب وہ دونوں خاموش تھے۔ ایک بھیانک سا سناٹا چھا گیا تھا۔ ناصر علی نے اپنے ماں باپ کی گفتگو سن لی تھی۔ ماں کا جو حال ہوا تھا اس نے دیکھ لیا تھا۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ کھنکھارا اور باہر آ گیا۔ اس کے ماں باپ مطمئن تھے کہ ناصر کو کسی بات کا علم نہیں، مگر ناصر کا تو خون کھول رہا تھا۔ وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ ادب کی وجہ سے ماں باپ کے آگے اس کی زبان بس بند تھی، مگر سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ چکا تھا۔ بلکہ اسے یاد آیا کہ آج ایک مشکوک سی عورت بھی ان کے دروازے کے اندر جھانک رہی تھی، مگر وہ اسے دیکھ کر پہلے کچھ ہچکچائی، پھر اندر آنے کی بجائے واپس ہی چلی گئی۔ اس رات ناصر کی ماں اور باپ آپس میں کھسر پھسر کرتے رہے۔ ان کی چارپائیاں بالکل پاس پاس تھیں، جبکہ ناصر اور زینب کی چارپائیاں کچھ فاصلے پر تھیں۔ زینب لیٹے لیٹے بے فکری سے سو گئی۔ ناصر کافی دیر تک جاگتا رہا۔ اس نے ماں باپ کی گفتگو سننے کی بہت کوشش کی، لیکن ایک لفظ بھی اس کے پلے نہ پڑا۔ وہ باتیں ہی سرگوشیوں میں کر رہے تھے۔ آخر اسے بھی نیند آ گئی۔ ابھی رات کا آخری پہر باقی تھا کہ ماں نے زینب کو جھنجھوڑا، زینب بیٹی اٹھو، خبر آئی ہے کہ تمہاری نانی بیمار ہے۔ بیٹی، میں گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تو اپنی نانی کے پاس چلی جا، جلدی اٹھ اور چلنے کی تیاری کر، تیرا باپ تجھے چھوڑنے جا رہا ہے، وہ تیار بیٹھا ہے۔ ماں کی آواز سن کر ناصر بھی جاگ اٹھا۔ باپ اندھیرے میں بیٹھا تھا، اس لیے اس کے چہرے کے تاثرات اسے معلوم نہ ہو سکے۔ ماں کے اضطراب کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ زینب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ماں نے اپنی بات دوبارہ دہرائی، تب اس کی بات سمجھ میں آئی۔ وہ ایک فرما بردار اور سعادت مند بیٹی تھی۔ آدھے گھنٹے میں وہ سفر کے لیے تیار ہو گئی۔ آگے باپ اور پیچھے بیٹی دروازے سے گزر کر باہر جا رہے تھے۔ باپ کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اس ایک رات میں ہی اس کی کمر میں خم آ گیا تھا۔ اس کے پاؤں زمین پر جم کر نہیں پڑ رہے تھے۔ اس کی بیوی اس سے کوئی بات کہنا چاہ رہی تھی، مگر الفاظ گلے میں اٹک کر رہ گئے۔ ناصر بددستور چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ماں کی ساری بات سن لی تھی۔ جب اس کا باپ دروازے سے باہر قدم دھر رہا تھا، اس نے اپنی ماں کو کہتے سنا، ناصر کے ابا،
میں پھر یہی کہتی ہوں تم نہ جاؤ، تمہارا یہاں گھر پر رہنا بے حد ضروری ہے۔ زینب کو ناصر چھوڑ دے گا، میں اسے جگا دیتی ہوں۔ ناصر کے باپ نے جواب دیا، نہیں، میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ ان لوگوں کو بہت سی باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے، جبکہ ناصر ابھی بچہ ہے، وہ ان معاملات کو نہیں جانتا۔ اس کے بعد باپ اور بیٹی رخصت ہو گئے۔ زینب کے رخصت ہوتے ہی ماں نے مسلح سنبھال لیا، جانے وہ خدا سے کیا دعا کر رہی تھی۔ اس کی سسکیاں تیز سے تیز ہوتی گئیں، یہاں تک کہ اس نے خدا کے حضور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ناصر کا کلیجہ ہل گیا۔ ناصر اور زینب کا ننھیال کافی فاصلے پر تھا، لیکن ناصر کو اندازہ تھا کہ سردار بابر کے ہاتھ اس سے بھی زیادہ لمبے ہیں۔ ماں کی گریہ وزاری بے جانہ تھی۔ ناصر کے باپ کو گھر سے گئے 3 دن ہو گئے تھے، وہ ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ شاید وہ زینب کے ننھیال سے مشورہ کر کے زینب کو کسی دوسری جگہ لے گیا، شاید دوسری جگہ والوں نے بھی منہ موڑ لیا اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر تیسری جگہ پہنچ گیا۔ تیسری جگہ والوں نے بھی سردار بابر خان کے ڈر سے کانوں پر ہاتھ دھر کر صاف جواب دے دیا۔ شاید اب وہ کسی چوتھی پناہ گاہ کی تلاش کر رہا تھا۔ گاؤں کی زندگی ان دنوں سادہ ہوتی تھی، وہاں کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ معمولی سے معمولی واقعے کو فوراً گھر گھر خبر کر دیا جاتا۔ چنانچہ دوپہر تک سارے گاؤں کو پتہ لگ گیا کہ زینب کی نانی سخت بیمار ہے اور زینب اپنے باپ کے ہمراہ وہاں جا چکی ہے۔ وہ تیسرا دن جمعرات کا تھا جب صبح ہی صبح بادل امٹ آئے۔ سیاہ بادل آوارہ ہاتھیوں کی طرح آسمان پر گول در گول حرکت کر رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ہر لحظہ زمین کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اندھیرا سا پھیلنے لگا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، گائے بھینسیں بھی مچل رہی تھیں۔ بارش بس شروع ہی ہونے والی تھی، پھر بھی ناصر نے بستہ اٹھایا اور اسکول روانہ ہو گیا۔ اسکول میں داخل ہو رہا تھا کہ بارش کا بند جیسے ٹوٹ گیا۔ 3 گھنٹے مسلسل بارش ہوتی رہی۔ بارش جوں ہی تھمی، اسکول میں چھٹی دے دی گئی تاکہ طلباء اس خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جمعرات کا دن موسلا دھار بارش، پھر دوپہر کا موسم کھل جانا پیلوں کی تقریب کا سبب بن گیا۔ ناصر جب گاؤں پہنچا تو گاؤں کی لڑکیاں اور عورتیں گھروں سے نکل کر کھیتوں اور میدانوں کی طرف رواں دواں تھیں۔ ناصر نے ابھی اپنے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ محلے کی عورتیں اس کی ماں کو لینے آ گئیں۔ اس کی ماں نے سر درد کا بہانہ بنا لیا، مگر پیلوں کی تقریب پر کون کسی کی سنتا تھا۔ وہ اسے زبردستی کھینچ کر اپنے ہمراہ لے گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہر گھر کی عورتیں اور لڑکیاں کھیتوں میں پہنچ کر رنگ رلیاں منا رہی تھیں۔ پورے گاؤں میں ایک بھی عورت اپنے گھر میں موجود نہ تھی۔ گھروں میں صرف مرد دبکے بیٹھے تھے اور پوڑے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ شام 6 بجے کے قریب حسب معمول شازیہ رومال پوش تشت اٹھائے، نظریں زمین پر جھکائے، چھوٹی موٹی کی طرح سمٹی سمٹاتی علی شاہ کے دروازے پر پہنچ گئی۔ سردار کی اس پلیٹ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آج اس کی رات رنگین ہونے والی ہے۔ اس نے بابر خان کی طرف سے بھیجے ہوئے حلوے کی ایک پلیٹ اس کی طرف بڑھائی اور الٹے قدموں واپس لوٹ گئی۔ علی شاہ نے اس حلوے کا مطلب سمجھ لیا تھا۔ اس نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور داڑھی میں ہاتھ پھرا، پھر خود ہی مسکرا کر رہ گیا۔ وہاں سے شازیہ نے حکیم صاحب کے گھر کا رخ کیا۔ حکیم صاحب نے سردار خان کی طرف سے حلوے کی پلیٹ پائی تو خوش ہوا۔ پلیٹ میں سے حلوہ نکال کر اس نے حسب معمول اس میں خمیر دھر دیا۔ اب شازیہ سردار بابر کی حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ وہ راستے میں اپنی جگہ 1-2 منٹ کے لیے رکی، شاید اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ شازیہ ایک حیادار لڑکی تھی۔ وہ برقع تو نہیں پہنتی تھی، مگر دوپٹہ اس طرح سے اوڑھتی کہ اس کا چہرہ بمشکل نظر آتا۔ اس وقت بھی شاید وہ اپنا دوپٹہ درست کرنے کے لیے رک گئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ناصر علی اسے پسند کرتا تھا، اس کا پیچھا بھی کرتا رہتا تھا۔ شازیہ حکیم صاحب کا خمیرہ تشت میں لیے آخرکار حویلی کے قریب پہنچ گئی۔ وہ عموماً حویلی کے پچھلے دروازے سے آیا کرتی تھی۔ وہ دروازہ عموماً ہمیشہ کے لیے بند رہتا۔ شازیہ نے سقوی دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ دروازہ کھولا گیا۔ دروازہ کھولنے والا جنید خان تھا۔
جس کی عادات اور اطوار باپ کے بالکل الٹ تھیں، اور یہ اس کی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اس نے شازیہ کو دیکھتے ہی نظریں نیچی کر لیں اور تشت اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ زندگی کا یہ پہلا موقع تھا۔ اس نے حکیم کا بھیجا ہوا خمیر وصول کیا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کے باپ کے لیے ہے، چنانچہ اس نے وہ پلیٹ اپنے باپ کے کمرے میں میز پر رکھ دی۔ سردار بابر خان اس وقت غسل خانے میں تھا۔ مومنہ بیگم پیلو منانے گئی تھی۔ تشت کو میز پر رکھنے کے بعد جنید خان ایک بار پھر عقبی دروازے پر آیا کہ ممکن ہے حکیم صاحب کی طرف سے سردار صاحب کے لیے کوئی زبانی پیغام بھی ہو، مگر اب دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ شازیہ حویلی کے اندر آنے کی بجائے واپس چلی گئی۔ جنید خان کو یاد آیا کہ آج پیلوں کی تقریب ہے، بھلا شازیہ کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ وہ دوبارہ وہیں پہنچ گئی ہوگی۔ چنانچہ اس نے عقبی دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ وہ اس خمیر کا مطلب سمجھتا تھا، اور وہ خمیر اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کے باپ کی رات آج پھر رنگینیوں میں کٹے گی۔ کل صبح حکیم صاحب اور شاہ جی حویلی ضرور آئیں گے۔ جنید خان کا دروازہ باپ کے کمرے سے بہت دور تھا۔ وہ سر جھکائے بے دلی سے قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ سردار بابر خان غسل خانے سے باہر گیا تو حکیم صاحب کے بھیجے ہوئے خمیرے کو اپنا منتظر پایا۔ خوشی سے ان کی باچیں کھل گئیں۔ آج تو موسم بھی بڑا رومانوی ہے، پیلوں کی تقریب ہے، پھر کئی دن سے کوئی نیا شکار کٹنی اور دلال نہیں لائے، پتہ نہیں کیوں، مگر اس خمیرے کا یہ مطلب ہے کہ حکیم اور علی شاہ نے آج کی میری رات کا بندوبست کر لیا ہے۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں، میرے دوست میرے بڑے ہی مزاج شناس ہیں، سردار بابر خان نے سوچا، اور پھر اپنے دونوں جگری دوستوں کی قدر و قیمت اس کی نظر میں اور بڑھ گئی۔ یہ سوچتے سوچتے اس نے وہ خمیرہ اپنے حلق کے اندر اتار لیا اور مستی میں انگڑائیاں لینے لگا۔ اس خمیر نے تو آج رات کے لیے اسے طاقت بخشنی تھی، مگر آدھے گھنٹے کے بعد گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ سردار بابر خان کو خون کی قے آ رہی ہے، اور اس کا بیٹا جنید خان بھگی لے کر حکیم کو لینے گیا ہے تاکہ باپ کا علاج ہو سکے۔ لیکن جب جنید خان وہاں پہنچا تو حکیم کو بھی خون کی قے آ چکی تھی، اور وہ نزے کے عالم میں تھا۔ سراسیمگی کی حالت میں وہ واپس گھر آ گیا۔ اس وقت سردار بابر خان دم توڑ چکا تھا۔ معلوم ہوا خون اگلتا ہوا حکیم ضامن بھی زندگی کی بازی ہار گیا۔ تینوں جگری اور وہ بھی ممتاز دوستوں کا بیک وقت اچانک موت کے منہ میں چلے جانا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے ضلع اور علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ لڑکیاں اور عورتیں گاؤں سے کافی دور میدان میں رقص و سرور میں مست تھیں کہ کسی نے وہاں سے خبر پہنچائی کہ بابر خان کو خون کی قے آ رہی ہے۔ جس کسی نے یہ خبر پہنچائی دیر سے پہنچائی، اس لیے کہ اس وقت ایک دوسرا آدمی یہ خبر دینے آ گیا کہ سردار بابر خان کے دونوں دوست بھی خون کی الٹی کرتے کرتے مر گئے۔ مومنہ بیگم ساری زندگی اپنے شوہر بابر خان کے رویے کی سخت شاکی رہی۔ اللہ سے یہ دعا کرتی رہی کہ اس کے اس سہاگ سے رنڈاپا اچھا اور اس رنڈاپے سے موت اچھی۔ پھر بھی وہ ایک مشرقی عورت تھی۔ شوہر کی موت کی خبر سنی تو اس کے حواس معطل ہونے لگے اور اسے غش آ گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے یہ خبر اچانک ملی۔ بہرحال شازیہ نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، بڑی مشکل سے اسے حویلی تک لائی۔ گاؤں والوں کو پہلے تو سردار بابر خان کی موت کا یقین نہ آیا۔ یہ بات کسی کے تصور میں بھی نہیں تھی کہ وہ مر سکتا ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ واقعی مر گیا تو لوگ پہلے اس کی موت پر کچھ حیران ہوئے، اور پھر ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ صرف چند گھنٹے بعد غریب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے جن کی بیٹیاں جوان ہونے والی تھیں۔ تینوں لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوا، کچھ تفتیش ہوئی، مگر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کو یہ زہر کس نے اور کیسے دیا، مگر یہ معلوم پڑ گیا تھا کہ یہ زہر کتے مارنے والا زہر تھا۔ گاؤں کے مردوں کا بیان تھا کہ انہوں نے شازیہ کو رومال پوش تشت لیے ان تینوں کے گھروں میں جاتے دیکھا تھا، جبکہ ادھر تمام عورتوں کا کہنا تھا کہ شازیہ تمام وقت پیلوں کی تقریب میں مومنہ بیگم کے پاس موجود رہی۔
خود مومنہ بیگم کا بھی یہی بیان تھا۔ شازیہ سے متعلق یہ معاملہ پولیس کبھی بھی حل نہ کر سکی اور یوں کیس خارج ہو گیا۔ پولیس نے اپنے طور پر تفتیش کی تھی، مگر پہلے دن تفتیش شروع ہونے سے پہلے ناصر علی نے زینب کے جہیز والے کپڑوں کا ایک جوڑا اپنے جسم سے اتار کر دوبارہ صندوق میں بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بابر خان کی حویلی پہنچ گیا تاکہ اپنے دوست جنید خان کی دلجوئی بھی کرے اور پولیس کی تفتیش میں مدد بھی کرے، مگر اس سے پہلے اس نے اپنے گاؤں والوں کی عزتیں بچا لی تھیں۔ اس نے بابر خان کو اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔